الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین ابی القاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما علی الامام المنتظر واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم لقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. سلسلے گفتگو گزشتہ دنوں سے قرآن کے عنوان پر چل رہی ہے. پروردگار عالم نے قرآن مجید کو ہمارے اور آپ کے لیے ایک سرمایہ قرار دیا ہے نجات کا، اور اس قرآن کے اندر پروردگار عالم نے وہ انسانی زندگی کے لیے وہ ساری چیزیں اکٹھا کر کے ہمارے حوالے کی ہیں جو انسان کو، نیکوکار کو نیکتر بناتی ہیں، گنہگار کو توبہ کے راستے سے قریب کرتی ہیں. اگر آدمی نیکوکار ہے تو نور علی نور کیا کہنا، اور اگر کہیں خدا نخواستہ انسان گنہگار ہے تو گنہگار انسان کے لیے بھی اسی قرآن کے اندر وہ تمام چیزیں پائی جا رہی ہیں جو انسان کو اللہ سے قریب کر سکتی ہیں. آج ماہ مبارک رمضان کی 29ویں تاریخ ہے، اور یہ مغفرت کا مہینہ، یہ توبہ کا مہینہ، یہ اللہ کی رحمت و عنایت کا مہینہ تقریباً رخصت ہو رہا ہے. ہو سکا تو آج ہی چاند بھی دکھائی دے سکتا ہے، نہ ہوا تو بس ایک دن اور رہ گئے ہیں پروردگار عالم کی رحمت، مغفرت، اللہ کی عنایت کے. اس مہینے میں انسان کو جاتے جاتے اپنی گزشتہ خامیوں اور اپنی تمام غلطیوں سے بارگاہ خدا میں توبہ کر لینا چاہیے. توبہ انسان کو اس جگہ سے بلند کر دیتی ہے جہاں گناہ نے پہنچا دیا تھا. اس سلسلے میں سب سے پہلے پروردگار عالم نے جب حضرت آدم کا ذکر کیا تو ارشاد ہو رہا ہے کہ جناب آدم کو اللہ نے اس عارضی مقام پر جس کو جنت کہتے ہیں بسایا. یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ وکلا منہا رغدا حیث شئتما. اللہ نے جناب آدم اور حوا کو جنت میں بسا دیا، اور اس کے بعد کہا کہ تم یہی کے اوپر خوب کھاؤ پیو، جو چاہو کرو. اس کے بعد ابلیس نے جناب آدم اور جناب حوا علیہ السلام کے سامنے اللہ کے ناموں کی جھوٹی قسم کھائی. چونکہ اللہ کے نام کی پہلی ہی بار جھوٹی قسم سنی تھی، لہذا اس کے اس دام فریب میں آ گئے. واقعہ پورا تفصیل سے سنتے رہتے ہیں آپ. یہاں کے اوپر پروردگار عالم نے جب جناب آدم علیہ السلام کو مضطرب دیکھا، بے چین دیکھا، تو ارشاد ہو رہا ہے فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ. یعنی اللہ نے جناب آدم علیہ السلام کو کچھ کلمات تعلیم دیے، فتاب علیہ، اور جناب آدم کی طرف توبہ کی.
اب یہاں کے اوپر تابہ علیہ، توبہ تواب اللہ کے ناموں میں سے بھی ہے. تو توبہ کے معنی عموماً جو ذہنوں میں آتے ہیں وہ یہاں توبہ کے معنی نہیں ہے. توبہ کے معنی ہوتے ہیں پلٹنے کے. جب انسان گناہگار ہوتا ہے اور گناہ کر بیٹھتا ہے تو خدا اس سے منہ موڑ لیتا ہے، لیکن پھر اس کے ضمیر میں اللہ ایک مرتبہ یہ بیداری پیدا کرتا ہے اور انسان اپنے گناہ کے بعد ایک دو مرتبہ چونکے گا ضرور. اور جب یہ چونکتا ہے تو یہ بھی اللہ کی عنایت ہے کہ گناہ کرنے کے بعد پشیمان ہوتا ہے. اور جب پشیمان ہوا، شرمندہ ہوا، گناہ پر احساس ہوا کہ غلط کیا، نہیں کرنا چاہیے، تو جب ضمیر ٹہوکے دے رہا ہو اور چونکا رہا ہو تو ایسی صورت میں یہ عنایت بھی پروردگار عالم کی طرف سے ہوتی ہے. اور جب اللہ کی طرف سے یہ عنایت ہے تو اسی کو جناب آدم کے واقعے میں اللہ نے ذکر کیا. امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے بھی فرمایا ہے عنایتیں ہیں اللہ کی کہ انسان گناہ کے بعد توفیق توبہ پیدا کر لے. جب انسان توبہ کرتا ہے، کہتا ہے استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، تو پھر اللہ اس کی طرف جو رخ موڑ چکا ہوتا ہے دوبارہ اللہ اس کی طرف رخ کرتا ہے. تو توبہ کے معنی ہوتے ہیں پلٹنے کے. فتاب علیہ، پروردگار عالم سے جو ابلیس نے حضرت آدم کو اس جگہ سے نکال دیا تھا، ایک دوری ہوئی، تو فتلقى، اللہ نے ان کو القاء کیا، بتایا، تعلیم دیا کچھ کلمات. اور وہ کیا کلمات تھے؟ وہ کلمات پنجتن پاک علیہ السلام کے اسماء تھے، نام تھے، جن کی برکت سے اللہ نے انہیں پھر مقام فیض میں باقی رکھا. ورنہ دنیا میں تو انہیں آنا ہی تھا. یہ نہیں ہے کہ روز اول اللہ نے کہا تھا کہ میں زمین کے لیے ایک اپنا جانشین بنا رہا. زمین پر آنا تھا، لیکن اللہ کے قدرت و قانون کے اعتبار سے کب آنا تھا اس میں سرعت پیدا کر دی. واقع ان نے جو ابلیس کے ذریعے سے انجام پایا. تو توبہ انسان کی زندگی کے لیے بہترین عمل ہے کہ انسان توبہ کرے. اللہ کے ناموں میں یا تواب اسی لیے ہے کہ جب انسان توبہ کرتا ہے، اگرچہ اللہ ہماری طرح سے نہیں ہے جیسے ہم کسی بات کے اوپر خوش ہوتے ہیں اور کسی بات سے ناراض ہوتے ہیں، لیکن اللہ بہرحال بندوں کی اطاعت سے بندوں کو فائدہ پہنچتا ہے، اللہ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا. لیکن پھر بھی توبہ کے لیے مثالیں دی گئی ہیں، روایتوں کے اندر بھی ہے، بین الفریقین روایت ہے کہ جب کوئی گنہگار گناہ کرتا ہے تو گناہ کے بعد پروردگار عالم چونکہ رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، غفور بھی ہے، لطیف بھی ہے، تو بندہ جب توبہ کرتا ہے تو اللہ، میں اس کو تعبیر کر رہا ہوں اپنے الفاظ میں، مگر یہ الفاظ باری تعالیٰ کے لیے نہیں ہوتے، کہ اللہ خوش ہوتا ہے اس انداز سے. اس کی مثال دی گئی ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے سفر کا سامان لاد کر کسی سواری پر چل رہا ہو اور کسی صحرا اور جنگل سے گزرتے ہوئے اسے نیند آ جائے، اور جب وہ نیند آ جائے تو اسی صحرا اور جنگل میں وہ اپنی سواری کو وہاں روک کر کے تھوڑی دیر کے لیے سو جائے، اور جب آنکھ کھلے تو اس کو اپنی وہ سواری بھی نہیں دکھائی دے رہی ہے، اور وہ سارا سامان جو اس کے سفر کے لیے تھا، کھانے کا، پینے کا، پانی کی چھاگل غائب، سواری غائب، سامان غائب. اب اس صحرا جنگل میں کچھ بھی نہیں ہے سوائے یہ کہ وہیں کے اوپر تڑپ کے مر جائے. ایسی صورت میں اگر سفر کی کیفیت میں کسی کی سواری غائب ہو جائے، سامان جس پر لدا ہوا ہو، اور وہ بس اب دم نکلا کہ تب نکلا، اتنے میں اگر وہ سواری خود بخود وہیں پر چڑھتی ہوئی واپس آ جائے تو اس انسان کو کتنی خوشی ہوتی ہے.
آج جتنی خوشی اس کو ہوگی، پروردگار عالم جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے، وہ گناہ کے بعد وہ توبہ کرنے لگتا ہے، توبہ کے بعد پروردگار عالم بندے سے اتنا ہی خوش ہو جاتا ہے جیسے کھوئی ہوئی سواری کو پا کر کوئی سفر مشقت میں خوش ہو جایا کرتا ہے۔ تو توبہ در حقیقت پروردگار عالم کی طرف سے بندوں کے لیے ایک عنایت ہے، اور یہ آج کا دن اس کو بہت ہی اہمیت کی نظر سے دیکھنا چاہیے، آج کی شب کو بڑی اہمیت کی نظر سے دیکھنا چاہیے۔ یہ آج کا دن جو بقیہ ہے اور آج کی رات جو آخری شاید رات ہے ماہ مبارک رمضان کی، اس کو بہت ہی اہمیت کی نظر سے دیکھنا چاہیے۔ اللہ سے اس ماہ میں اب تک اگر انسان نے توبہ نہیں کی ہے تو توبہ کر لینا چاہیے۔ توبہ کے لیے شرط یہ ہے کہ توبہ صادق ہونی چاہیے، یعنی یہ نہیں ہے کہ جس گناہ کو انسان نے کیا ہے اس سے توبہ تو ضرور کرے، پھر اس گناہ کی تکرار ہو، دوبارہ اس گناہ کو نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اب عزم و ارادہ اور خدا سے مدد لینی چاہیے۔ اللہ کی مدد انسان کو ہر زندگی کے مرحلے میں کامیاب بناتی ہے۔ خدا سے کہنا چاہیے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے پالنے والے ہم تجھ سے مدد چاہتے ہیں۔ جب انسان منحصر کر دے گا کہ مدد تجھ سے چاہتے ہیں اور تیرے علاوہ ہم کو کسی سے مدد کی ضرورت نہیں ہے، تو جب انسان اپنے کو کسی کے سپورٹ کر دے، ہر انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی زندگی میں ہوتا نہیں ہے کوشش کرنا چاہیے، ہو جائے تو بہت ہی اچھا ہے، ایسے اپنے کو سپورٹ کر دے۔ دعاؤں کے اندر بھی ہے، ابو حمزہ صومالی میں بھی ہے، تاقیبات نماز صبح میں افوض امری اللہ، ہم اپنے امور کو تفویض کرتے ہیں، سپورٹ کر دیتے ہیں۔ سپورٹ کرنے کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ اب ہمارا کوئی عمل اور دخل نہیں ہے، جو کچھ بھی ہے، جیسے کوئی سواری میں بیٹھ گیا، ہوائی جہاز میں بیٹھ گیا، اب ہوائی جہاز کو رن وے پر کب چلنا ہے، رن وے سے کب اٹھنا ہے، فضا کی کتنی بلندی میں چلنا ہے، اور آنے والے بادلوں کے جھنڈ سے نکلنا ہے تو اوپر کر کے جہاز کو پائلٹ لے جائے گا یا نیچے کر کے لے جائے گا، کیا کرنا ہے، ہم نے اپنے کو اسی جہاز کے سپورٹ کر دیا، پائلٹ جہاں چاہے لے جائے، جیسے چاہے اس کو فضا میں اڑائے، آندھیوں کا مقابلہ ہے تو وہ اسے برداشت کرے گا۔ تو افوضوں کے معنی ہوتے ہیں اپنے کو بالکل حوالے کر دینا۔ اور مثال دے رہا ہوں دوسری، ٹرین میں ایک بچہ 8 برس کا 6 برس کا ہے، اس سے چھوٹا ہے، ماں باپ چل رہے ہیں، ماں باپ جگتے رہتے ہیں اور ماں دیکھتی رہتی ہے بچہ سو رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو بیڈ سے گر جائے، چوٹیں آ جائیں اسے، تو اب یہ ماں کی ذمہ داری ہے، باپ کی ذمہ داری ہے، کوئی لٹیرا نہ آ جائے بچے کو اٹھا نہ لے جائے۔ ماں اور باپ دونوں کے دونوں جگ رہے ہیں، نگرانی کر رہے ہیں، بچہ سکون سے سو رہا ہے۔ یہی کیفیت اگر انسان کو بڑے ہو کر کے مل جائے کہ جیسے بچہ ماں باپ کی نگرانی میں مطمئن ہو کے سوتا ہے، آنکھ کھولتا ہے تو دیکھتا ہے ماں بھی موجود ہے، باپ بھی موجود ہے، یہی اگر کیفیت بالغ ہو جانے کے بعد، جوان ہو جانے کے بعد، عمر کے ہر حصے میں انسان کو حاصل ہو جائے کہ جب اس کی آنکھ کھلے تو اس کے سامنے پروردگار عالم موجود ہو۔ پروردگار عالم کے موجود ہونے کے معنی یہ نہیں کہ اللہ جو ہے وہ جسم رکھتا ہے، نہیں، اس سے محبت، اس کا علاقہ، اس کی قدرت، وہ سارے کے سارا انسان کا قلب محسوس کر رہا ہو کہ نہیں، ہم اکیلے تھوڑی ہیں، اللہ ہمارا مددگار ہے، اللہ ہمارا نگراں ہے، اللہ ہمارا محافظ ہے، برے سے برے وقت میں اضطراب اور بے چینی نہیں ہوگی۔ اسی لیے جناب ابراہیم علیہ السلام کے حالات زندگی میں جو ملتا ہے کہ جب وہ بالکل فضائے
آتش میں اور جہاں آگ میں وہ بالکل پہنچنے والے تھے، وہ آگ جو بھڑکائی گئی تھی نمرود کی طرف سے، اس آگ میں بس پڑنے ہی والے تھے۔ اس مختصر سے وقفے میں بھی جب جبرائیل علیہ السلام نے کہا اللہ کا حاجہ، کوئی آپ کو ہماری ضرورت ہے، تو کہا ہے مگر تم سے نہیں۔ یہی ہے مقام تفویض، یہ ہے مقام افوض عمری۔ اگر انسان اس منزل تک فائز ہو جائے تو پھر زندگی میں کبھی وہ کسی مسئلے میں پریشان نہیں ہوتا۔ ائمہ ہدی علیہ السلام کی حیات طیبہ میں اور ان کے دعاؤں کے فقروں میں یہ چیزیں ملتی ہیں کہ انہوں نے اپنے کو ہر لمحہ اسی لیے کہا رضن بقضائہ و تسلیما لامرہ، اے پالنے والے ہم تیرے ہر فیصلے پر راضی ہیں، رضن بقضائہ و تسلیما لامرہ، اور ہم اپنے کو سپرد کرتے ہیں۔ تسلیم کے معنی حوالے کر دینا، حوالے کر رہے ہیں تیرے ہر حکم کے سامنے۔ کوئی ہم سر پیچی نہیں کریں گے، کوئی ہم روگردانی نہیں کریں گے۔ تو ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ انسان کو پروردگار عالم سے آج کے دن اور آج کی شب میں اپنے تمام گزشتہ گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے، اور توبہ کے لیے بہترین عمل ہے۔ اللہ بہت دیر تک کسی کو اپنی بارگاہ میں نہیں چاہتا ہے کہ وہ ذلیل دیکھے، وہ تو بس یا سری الرضا، دعا کمیل میں ہے یا سری الرضا، اے وہ معبود جو بہت جلد راضی ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ ضدی لوگ ہوتے ہیں جو راضی نہیں ہوتے، اللہ فرماتا یا سری الرضا، اے وہ میرے معبود جو بہت جلدی راضی، اور راضی ہونے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ آج اگر انسان یوں اپنے گناہوں پر نہیں رو سکتا ہے تو اتنا کر سکتا ہے کہ چند مرثیوں کے بند کو پڑھے، اور جب آنکھیں ڈبڈبا جائیں تو بلا فاصلہ کے پالنے والے امام حسین کے صدقے میں، فاطمہ زہرا کے صدقے میں آج کا آخری یہ دن ہے اور ہم کو معاف کر دے۔ ماہ مبارک رمضان کی ساری برکتوں کو جو تو نے اپنے نیک بندوں کو مرحمت فرمائے وہ ہمیں دے دے، اور صرف ڈبڈبائی آنکھوں کے ساتھ یہ اللہ کہہ دے تو یہ یاد رکھیے گا کہ پروردگار عالم ایسا بدل دیتا ہے کہ پھر اس کے بعد انسان محسوس بھی نہیں کرے گا کہ کبھی گناہگار تھا۔ آپ یہ دیکھیے یزید کا ملازم تھا، یزید کی تنخواہ کھا رہا تھا، یزید کی طرف سے فوج کا سپہ سالار تھا، لیکن ذرا قلب میں محبت امام حسین علیہ السلام اور خیموں کی آوازیں محسوس کی حر نے، اور ایسا وہ بدلا، ایسا بدلا کہ آج 1400 سال گزر جانے کے بعد بھی وہ لوگوں کے لیے لائق سلام اور تعظیم بن گیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اگر کوئی شخص ڈبڈبائی آنکھوں کے ساتھ آج کے دن اپنے رب کو متوجہ کر لے اور اس سے کہہ دے کہ پالنے والے اب تک تو میں گنہگار ہوں، اور روزے بھی ہمارے نہ معلوم قبول ہوئے یا نہیں ہوئے یا نہیں رکھ سکا، اب میں توبہ کر رہا ہوں کہ اب روزوں کی قضا کر لوں گا، میرے گناہوں کو معاف کر دے، ہماری خطاؤں کو معاف کر دے، اور ڈبڈبائی آنکھوں کے ساتھ اہل بیت کا واسطہ دے کر کے اگر انسان نے آج کہہ دیا تو رب العزت اسے معاف کر دے گا، اور معافی نہیں کرے گا بلکہ اس کی آنے والی زندگی کو ایسا تبدیل کر دے گا کہ وہ خود بھی محسوس نہیں کر سکتا کہ ہم کبھی یہ تھے۔ اب توبہ کے لیے میں ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کر دوں کہ ایک شخص، قرآن مجید نے توبۃ نصوحا کہا ہے، توبہ کرو تو ایسی توبہ جو توبہ نصوح ہو۔ تو توبہ نصوح کے ذیل میں ایک واقعہ بھی ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ ایک شخص تھا جو ہر طرح کے گناہ کرتا تھا، کوئی ایسا گناہ نہیں تھا، ہر طرح کے گناہ سے مراد شراب نہیں پیتا تھا، جھوٹ نہیں بولتا تھا، جوا نہیں کھیلتا تھا، ایک گناہ ایسا تھا جو اس سے
مسلسل سردرد اسی گناہ میں وہ لگا ہی ہوا تھا، وہ گناہ کر رہا تھا۔ اتفاق سے ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک بادشاہ کی زوجہ کا ہار غائب ہوا۔ جب بادشاہ کے زوجہ کا ہار غائب ہوا تو اس کا نام بھی ان لوگوں کے ضمن میں آ گیا جن کے اوپر شک ہو رہا تھا کہ ہار بادشاہ کی زوجہ کا اس کے پاس ہو سکتا ہے۔ اگر وہ پکڑ جاتا تو گزشتہ زندگی کی وہ تمام برائیاں جو اب تک یہ انجام دے رہا تھا وہ سامنے آ جاتی۔ یہ لرز گیا کہ اب تک تو لوگ مجھ کو ایسا سمجھ نہیں رہے تھے، اس وقت مجھ کو لوگ اگر پکڑ گیا تو سمجھیں گے کہ اچھا یہ اتنے دنوں سے اس گناہ میں ملوث تھا۔ لہذا وہ لرز گیا، اور لرزنے کے بعد اس نے اللہ سے توبہ کی کہ پالنے والے میں اب وہ وعدہ کرتا ہوں کہ اب آج کے بعد سے اس گناہ کو انجام نہیں دوں گا، تو مجھے بچا لے، میری عزت کا خیال کر۔ اب بتائیے، گناہ جس نے برسہ برس کیا تھا لیکن اب وہ برسہ برس گناہ کا اقرار کر رہا ہے اللہ سے اور توبہ کر رہا ہے کہ اب ہم نہیں کریں گے۔ اللہ نے سن لیا، اور اس کے بعد سے وہ حال اتفاق سے خود بادشاہ کی زوجہ کے گھر میں مل گیا، اور جب مل گیا تو یہ بری الذمہ ہوا، اور یہ جب بری الذمہ ہوا تو پروردگار عالم نے اس کی زندگی کو ایسا تبدیل کر دیا کہ یہ دنیا میں آج باعث ذکر بن گیا۔ اللہ نے توبہ نصوح کا ذکر کیا، تو نصوح نام بھی تھا، اور نصوح کے معنی یہاں کے اوپر وہ نہیں ہے جو نام کے ساتھ ذکر کیے گئے ہیں، بلکہ ڈپٹی نذیر احمد نے تو توبہ نصوح کے اوپر باقاعدہ ایک موٹی کتاب ہی لکھ دی تھی، اور ہو سکتا ہے کہ وہ پائی بھی جا رہی ہے۔ تو بہرحال پروردگار عالم نے تاکید کی ہے کہ اس مہینے میں ہر انسان توبہ کرے، اور جب آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی ہے ائمہ خدا علیہ السلام کے ناموں کے ذریعے سے، تو پھر ہماری توبہ بھی انہی کے ذریعے سے قبول ہوگی۔ اب ایک بات ہے کہ جب قرآن کہتا فَتَلَقَّىٰ آدَمَ مِن رَبِّهِ کلمات، اللہ نے جناب آدم علیہ السلام کو کچھ کلمے تعلیم دیے تھے، اور اس کے بعد فرما رہا قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى۔ اب یہیں سے ایک بات اور عرض کر دوں، ہمارے شیعہ عقائد کا بہت بڑا بنیادی حصہ یہ ہے کہ معصوم سے خطا نہیں ہو سکتی۔ آدم چونکہ معصوم تھے لہذا ان سے کوئی گناہ نہیں ہوا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جب ان سے گناہ نہیں ہوا تو پھر پروردگار عالم نے ان کو جنت سے کیوں نکال دیا؟ تو سوال یہ نہیں ہے جنت سے اللہ نے نہیں، جنت ہی نہیں تھی وہ، بلکہ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ ایک ایسا گیسٹ ہاؤس کی طرح سے تھا، ورنہ جنت میں پروردگار عالم نے جناب آدم علیہ السلام کو وہ جنت جو انسان کو ملے گی مرنے کے بعد، حساب و کتاب کے بعد، وہ جنت مراد نہیں ہے بلکہ ایک جنت عارضی ہے، اور بعض نے اسے جنت ارضی کہا ہے، یعنی زمین ہی کے اوپر ایک جنت تھی، تو اس جنت سے مراد وہ حقیقی جنت نہیں ہے۔ اور دوسری قرآن کی جو دلیل ہے کہ حضرت آدم سے کوئی گناہ نہیں ہوا، تو سورہ مبارک طٰہٰ میں ارشاد اور لم نجد لہ عزما، جناب آدم علیہ السلام کا کوئی ارادہ گناہ نہیں تھا، بلکہ اس نے قسم کھائی تھی اللہ کے نام کی۔ جب نام کی قسم کھائی تھی تو یہ ہو سکتا ہے کہ آدمی کی نظر میں جس کی عظمت ہوتی ہے، جس کا احترام ہوتا ہے، اگر کوئی شخص ہمارے معاشرے میں آ کر کے قسم کھا کے گئے، حضرت عباس کی قسم کہ میری مدد کر دیجئے میں بہت بھوکا ہوں، تو چونکہ ہم سب کی نگاہوں میں حضرت عباس کا مرتبہ بلند مرتبہ ہے، لہذا نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی شکل دیکھ کے
نہ یقین آنے کے باوجود بھی کہیں گے جانے دو، حضرت عباس کے نام کی قسم کھا رہا ہے، چلو اس کو 10 روپے دے دیتے ہیں۔ تو آج جب ہم لوگ اپنے تمام غلطیوں اور گناہوں اور آلودگیوں کے بعد اتنی حس رکھتے ہیں کہ اگر حضرت عباس کا نام لے لے کوئی تو اس نام کے بعد ہم اسے 10 روپے دے دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ تو جب ماحول ہی ایسا تھا، روحانی ماحول تھا، اس میں اگر ابلیس نے جناب آدم علیہ السلام کے سامنے جھوٹی قاسمہما ابلیس نے قسم کھائی، جب قسم کھا لی اللہ کے نام کی تو اللہ کی محبت، اللہ کی عظمت کے پیش نظر جناب آدم نے اس کو یقین کر لیا تھا، ورنہ حضرت آدم سے کوئی غلطی نہیں ہو سکتی، وہ معصوم تھے۔ اور قرآن کہتا قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، قرآن فرماتا ہے پھر اللہ نے کہا ٹھیک ہے، اب آپ جو ہے وہ زمین کے اوپر یوں ہی ہم آپ کو بھیجنے والے تھے، آپ کو اب امکانات زمین کے اوپر جانے کے جلدی پیدا ہو گئے ہیں، اب آپ جلدی چلے جائیے۔ اور اس کے بعد کہا کہ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، ہماری طرف سے آپ کے پاس وحی آئے گی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ خطا کار کو اللہ کبھی نبی نہیں بناتا، لہذا یہ ذہنوں میں تصور نہیں ہونا چاہیے کہ جناب آدم سلام اللہ علیہ گنہگار تھے اور اللہ نے ان کو زمین کے اوپر ایک گنہگار کی حیثیت سے بھیجا تھا، یہ قطعاً ذہن میں نہیں آنا چاہیے۔ اور ایک بات آخری عرض کر دوں، اس کے بعد قرآن مجید نے فرمایا فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، کہ کسی نے بھی وحی کی اتباع کی، ہماری بھیجی ہوئی ہدایت کی جس کسی نے بھی اتباع کی، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، تو نہ تو اس کو کبھی کوئی ملال ہوگا، نہ کوئی رنج ہوگا، نہ کہیں اس کو کوئی خوف و ہراس ہوگا۔ تو قرآن مجید نے یہ بات طے کر دی کہ ہر وہ انسان جو اللہ کے پیغامات پر عمل کر رہا ہو، ہدایت اللہ کی دی ہوئی تسلیم کر رہا ہو، قطعاً وہ کوئی خوف زدہ نہیں ہوگا، اسے رنج نہیں ہوگا، اسے ملال نہیں ہوگا۔ دیکھیے حزن کہتے ہیں جب انسان اپنے ماضی میں کچھ غلطیاں کرے تو اس کا جب احساس ہوتا ہے تو اس کو کہتے ہیں حزن، اور جب آنے والے مرحلوں میں کوئی انسان کو خوف و ہراس ہو تو اسے بولتے ہیں خوف، فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ تو توبہ انسان اس وقت کرتا ہے جب گزشتہ زمانے میں، مثلا آج 29ویں تاریخ ہے، 29 سے پہلے 28 تھی، 27 تھی، وغیرہ وغیرہ، ان تاریخوں میں اس نے جو بندگی کرنی چاہیے نہیں کیا، اب افسوس ہو رہا ہے کہ اے کاش ہم کر لیتے، ہم استغفار اگر روزانہ ایک تسبیح پڑھتے تو ہماری 30 تسبیحیں ہو جاتی ہیں استغفار کی، اب کیسے کریں، اب تو نہیں پڑھ سکتے، اب تو وقت نہیں رہ گیا ہے۔ اب یہ چیزیں، یہ احساس حزن لاتا ہے۔ اور کا پالنے والے اب آنے والے ماہ مبارک میں ہم صحت مند رہیں، بیمار نہ رہیں، پالنے والے اب یہ جو آنے والے دنوں کی باتیں ہیں اس میں انسان کو خوف ہوتا ہے، گزرے ہوئے دنوں کے غلطیوں کے اوپر انسان کو حزن ہوتا ہے۔ اب اسی لیے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے جو ضربت کے بعد فرمایا کہ میں کامیاب ہو گیا، اس کے معنی ہی یہی تھے کہ علی کی حیات کا ماضی بھی تابناک تھا، اور ان کا جو لمحہ آ رہا تھا اس کے اندر ان کو کوئی خوف نہیں تھا، جس کی طرف وہ مسلسل اپنی گفتگو میں ذکر کر چکے تھے کہ علی کو موت سے اس طرح ان سے جیسے بچہ ماں کی آغوش سے وابستہ ہوا کرتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔